بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو اس وقت کیلیفورنیا میں عید کا پہلا دن ہے اور رات کا وقت ہے، اور پاکستان میں آج عید کا دوسرا دن ہے جسے نارملی ہم ٹرو کہتے ہیں۔ تو آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ میں تو کل ہی کام پر نکل گیا تھا اور آج صبح میں نے انٹریو میں لوڈ اتارا اور پھر وہاں قریب سے ہی اٹھایا۔ 500 مائلز کل ٹریول کیا اور آج 500 مائلز ٹریول بیک کیا اور کافی تھک گیا ہوں اور صبح پھر کام پر جانا ہے۔ اسے کہتے ہیں پردیس میں عید۔ اور مجھے کبھی امید ہے کہ پاکستان میں سب نے کم از کم 3 چھٹیاں ضرور کی ہوں گی۔ کچھ لوگوں نے ویکنڈ ساتھ ملا کر لانگ ویکنڈ بھی بنایا ہوگا، مگر جب بھی کسی دوست سے پاکستان میں بات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی تم تو جنت میں رہتے ہو، دنیا کی تمام سہولیات تمہیں میسر ہیں۔ خیر، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دنیا کی تمام سہولیات یہاں کیلیفورنیا میں ہمیں میسر ہیں، الحمدللہ۔ لیکن عید کی بات کرتے ہیں، سہولیات پہ پھر کسی دن تفصیل سے بات کریں گے۔ خواتین و حضرات، جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت عید آج کی عید سے بہت مختلف ہوتی تھی۔ ہم عید سے بہت پہلے اپنے جیب خرچ میں سے کچھ سیونگ شروع کر دیتے تھے اور پھر کچھ ایکسٹرا بجٹ ہماری والدہ بھی ہمیں دے دیا کرتی تھیں اور ان پیسوں سے ہم خریدتے تھے عید کارڈ۔ جناب، ایک لسٹ بنتی تھی کہ کس کو عید کارڈ لکھنا ہے اور کس کا عید کارڈ پچھلے سال نہیں آیا، اس دفعہ وہ لسٹ سے آؤٹ۔ پھر عید کارڈ کی باقاعدہ شاپنگ ہوتی تھی۔ کچھ عید کارڈ جو بہت خوبصورت ہوتے تھے وہ کافی ایکسپینسو ہوتے تھے، اور عید کارڈ خریدنے کے بعد بہت اچھی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ اس عید کارڈ پر لکھائی بھی کرنی ہے، اور اس کے بعد جناب پوسٹ آفس جا کر ان کو پوسٹ بھی کرنا ہے، اور پوسٹ آفس میں ٹکٹس جو آپ نے اس کے اوپر سٹیمپس لگانے ہیں اس کے بھی پیسے آپ کو چاہیے۔ بہرحال عید کارڈ تو لکھ دیے جناب آپ نے، پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے تھے کہ ہم ڈاکیے کا روز انتظار کرتے تھے کہ ہمارے دادا ابو کی جو ڈھیر ساری میل آتی تھی اس میں ہم چیک کرتے تھے کہ کوئی ہمارے نام سے بھی کوئی اینولپ اس میں موجود ہے یا نہیں۔ جتنے لوگوں کو ہم عید کارڈ ڈالتے تھے تقریباً اتنے ہی لوگ رسپونڈ ضرور کرتے تھے اور ان سے ہمیں امید بھی ہوتی تھی جوابی عید کارڈ کی۔ تو جناب وہ جو عید کارڈ ہمیں ملنے، وہ ہم نے اور یعنی میں نے اور میرے بھائی نے ہمارے وہ سائڈ ٹیبل کے اوپر، ٹی وی کے اوپر، ٹی وی ٹرالی کے اگر لیفٹ رائٹ پہ تھوڑی سی جگہ ہے تو وہ وہاں پر ہم نے ان کو اگلے 1 سال کے لیے سجا کر وہاں ہم رکھتے تھے۔ اب زندگی بہت تیز ہو گئی ہے، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اتنا تردد کرنے کا، اور واٹس ایپ کی ایجاد نے تو خواتین و حضرات زندگی بہت آسان کر دی ہے۔ کسی بھی اچھی ایپ سے ایک اچھی سی عید کی پوسٹ کاپی کریں اور اسے اپنے واٹس ایپ کی براڈ کاسٹ لسٹ میں پیسٹ کر دیں، چند سیکنڈ میں آپ کا عید مبارک آپ کے تمام رشتہ داروں، دوستوں اور عزیزوں کو مل جائے گا۔ کم خرچ بالا نشیں، اور آپ دیکھیں گے چند ہی سیکنڈ میں آپ کو واپسی کا جواب بھی آ جائے گا۔ وہ پیسے جمع کرنا، کارڈ خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جانا، پھر ان کو لکھنا اور پھر پوسٹ کرنا، اس ایفرٹ کے پیچھے ہوتی تھی جناب محبت اور رشتوں کی پختگی۔ اب رشتوں میں محبت اور رشتے بھی ڈیجیٹل ہو گئے ہیں اور ان کا موڈ بھی بہت تیزی سے بدلتا ہے۔ ٹائم کسی کے پاس بھی نہیں ہے اور میرے پاس بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس فاسٹ موونگ دور میں ہم صرف اپنے ہی بارے میں سوچتے ہیں۔ میں آپ سے اس عید کے موقع پر ایک ریکویسٹ کروں گا کہ عید کا دن ایک بہت اہم دن ہوتا ہے۔ اس دن ہم اپنی تمام عبادات کو اکٹھا کر کے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں اور سربسجود ہو کر دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری ان عبادات کو قبول و منظور فرما۔ تو جب آپ یہ دعا مانگیں اپنے لیے
اپنے عزیز و اقارب کے لیے تو غزہ کے ان یتیم بچوں کے لیے بھی دعا مانگیں جو یونیسیف کے ایک اندازے کے مطابق 1700 بچے آج اپنی عید ماں باپ کے بغیر گزاریں گے۔ ان میں سے کچھ تو اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو چکا ہے۔ جن کو کچھ سمجھ ہے وہ آج عید والے دن جو عرب ٹریڈیشنل کھانے، فوڈز، پکوان اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ انجوائے کیا کرتے تھے اور ان کی والدہ بڑی محبت سے وہ پکوان بنایا کرتی تھیں، آج انہیں ایک ٹائم کا کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا اس کی کوئی ایشورٹی نہیں ہے۔ اور آج سیکیورٹی کے حالات وہاں پر اتنے برے ہیں کہ شاید وہ اپنے والدین کی قبر پر بھی نہ جا سکیں۔ تو آج اللہ کے حضور ان بچوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ ان بچوں کو اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے اور ان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کر دے، کچھ ایسے اسباب کر دے کہ ان کے لیے آنے والی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں۔ ہم اگر پاکستان کی طرف اگر آئیں تو پاکستان آرمی اور سول آرمڈ فورسز کے جتنے بھی آفیسرز، جے سی اوز اور جوان جو اپنے عزیز و اقارب سے دور مختلف بارڈرز پر اور مختلف پوزیشنز پر ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور عید اپنے گھر نہیں منا رہے، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان کو اپنے دعاؤں میں شامل کریں۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔